السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبیٹ آرس۔ 2 سالہ تحریک انصاف کی حکومت کا مدت ہو چکی ہے اور اس ٹائم بڑے بڑے پروجیکٹ انہوں نے لانچ کر دیے ہیں ملکی سطح پر، وہ خارجہ محاذ پہ بڑے شاندار کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ پنجاب حکومت نے اس سارے عرصے میں کیا کچھ اپنا عوام کے لیے کیا اور جو ان کا منشور تھا اس میں کیا کچھ کرنے میں کامیاب رہے اور کس میں ناکامی ہوئی، ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پنجاب حکومت ڈاکٹر زرکا سہروردی تیمور۔ میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے طرف سوالات کی بچھاڑ کروں، آپ کو یہ 2 سالہ کارکردگی کیسی لگتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تو یہ لگا کہ ایک بہت زبردست طوفان کے مقابلے میں پی ٹی آئی آئی ہے، اور وہ طوفان جیسے ہم سونامی لے کے آئے ہیں تو وہ برابر کا آگے سے برابر کا طوفان، اور وہ طوفان لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس طوفان کو ہم نے نہ صرف روک لیا ہے بلکہ وہ نیچے جا رہا ہے، بڑی محنت لیکن بہت مقابلہ بہت سخت ہے، جسے کہتے ہیں نا دنگل، تو دنگل پڑا ہوا ہے، اور وہ دنگل انشاءاللہ جیت حق اور سچ اور پاکستان کی جیت ہوگی انشاءاللہ، اور ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اب جن کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں وہ چیخیں تو ان کی نکلیں گی، اور وہ سنتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ چیخیں بھی نکل رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن عوام میں وہ نیریٹو نہیں دے سکے؟ زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے، پچھلے اگر کچھ ماہ کی بات کی جائے تو یہ تھوڑا سا بوسٹ اپ ہوا ہے ابھی تھوڑے دنوں تک، آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے دوبارہ سے واپس آنے کی میچ میں، لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ میچ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ نیریٹو کیوں نہیں ایسا بلڈ کر سکے کہ حکومت کامیاب ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اچانک عثمان بزدار کے جانے کی خبریں آ جاتی ہیں، کابینہ میں چینجز کی خبریں آ جاتی ہیں، کیا وجہ اس طرح کے سوچے آتے رہتے ہیں؟ بڑی زبردست بات ہے جی۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا خاصہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی پہلے دن سے اندر سے ناقدین بولتے ہیں، اور خان صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کو باہر سے خوف نہیں ہے، اندر کا ہی خطرہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے، کیونکہ جہاں یہ بہت اچھا ہے کہ آپ اپنے کاموں کو، اپنے لوگوں پہ آپ کھل کے تنقید کرتے ہیں اور اس طرح ان کی اصلاح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا دوسرا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ باہر سے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی حالات تو سارے، لیکن یہ پی ٹی آئی ہے ہی اس چیز کا نام، ٹھیک ہے، کہ اندر کے، کیونکہ آپ کے ہمارے جیسے لوگ جن کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، جو ملک کے محبت میں نوجوان اور جو لوگ ملک سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ لوگ شامل ہیں پی ٹی آئی۔ بالکل ٹھیک ہے، ان لوگوں کی محنت سے یہ اوپر ہے۔ بالکل بالکل پاکستان کا آپ یاد کریں کہ 60% سے زیادہ ہمارا 30 سال سے کم عمر کا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں جذبہ ہوتا ہے، جن کے خواب ہوتے ہیں، جو دنیا کی جو حقیقت ان کو بتائی جاتی ہے وہ اس کو یقین نہیں کرتے، جو ان کے دل کی جو جذبہ ہوتا ہے، جو سچائی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوتی ہے وہ بولتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو وہ لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، اور وہ اسی لیے پی ٹی آئی کی تھوڑی سی کسی لغزش سے اور بولتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی میں زیادہ تر پڑھے لکھوں کی ایک جماعت زیادہ سامنے آئی تھی، جو لوگ کنٹریبیوشن دوسری سیاست میں ان کا حصہ نہیں تھا، جیسے آپ ہیں موسٹ کمپیٹنٹ، اس میں لاہور میں بھی اپنے پروفیشن میں بھی ایک بڑا نام تھا، اسی طرح کے بڑے سارے نام آئے پی ٹی آئی میں، تو ان کی وجہ سے بھی وہ بھی نہیں تھے برداشت کرتے اس طرح کی چیزیں۔ جی، لیکن میں ادھر آپ سے ایگری نہیں کرتی۔ میرا یہ خیال ہے لاہور میں کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارا جو سائیکل والا ہے، جو ہمارا چھابڑی والا ہے، جو ہمارا ریڑھی والا ہے، آپ کبھی ان سے بیٹھ کے بات تو کریں، ان کو بڑی اچھی طرح خبر ہوتی ہے کہ حالات کیا ہیں پاکستان میں اور کیا مشکلات ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو دیکھیں اصلی وہ لوگ ہیں، ہماری عوام وہ ہے، پڑھے لکھے لوگ جو آپ کو میرے جیسے نظر آتے ہیں اور لوگ نظر آتے ہیں، ہمیں خاص لقب برگر کا بھی تو ملا ہوا ہے نا، تو وہ سب چیزیں ممی ڈیڈی، یہ ساری چیزیں بڑی محبت والی ہیں، ان کو مجھے یاد کر کے اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن جو عام آدمی ہے وہ اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ حالات کیا ہے۔ میں کہتی ہوں سیاست کے اوپر مجھے سب سے بہترین کمنٹری جو ہے نا میری بہن کے ڈرائیور ہے وہ دیتا ہے، اس کو سب پتا ہوتا ہے کہ کس نے کیا کیا، کس کی غلطی، اور وہ صحیح بات۔ تو یہ بات نہیں ہے، پی ٹی آئی کو اگر لے کے آئیں تو عوام لے کے آئیے۔ عوام تنگ آ چکی تھی اس نورا کشتی سے، دونوں طرف کے جو فریقین ہیں ان کو پتا ہے ان کو کیا چاہیے، ان کو ایک دوسرے کا بچاؤ چاہیے، ایک دوسرے کے غلط کالے دھندوں پہ کور چاہیے، تو وہ آپس میں، اور لوگ یہ بات سمجھتے ہیں۔ لوگوں کی توقعات پی ٹی آئی سے بہت زیادہ ہیں،
اس وجہ سے لوگ ڈسپوائنٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بس ایک دن میں پاکستان ٹھیک ہو جائے، جیسے ہم چاہتے ہیں انصاف بھی مل جائے یہاں پہ کسی غریب کو۔ آپ نے بھی تو 90 دن کا نبھایا کیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 100 دن کا پلان دیں گے، 100 دن میں پلان دیں گے کہ پاکستان میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، 100 دن میں انہوں نے پلان دیا۔ یعنی دیکھیں خان صاحب کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنا محاسبہ خود کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی نے ان کو کہا تو نہیں تھا کہ آپ 100 دن کا پلان دیں، لیکن انہوں نے اس لیے دیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی ٹیم بھی وہ جو 92 کپ والی ٹیم تھی ویسی ٹیم ہے ابھی بھی، وہ ٹیم بھی ظاہر ہے پاکستانی ہے نا، ہم تو اسی طرح کے ہیں نا، چلے پوائنٹ پہ کبھی آ ہم جاتے ہیں، چھکے مارتے ہیں اور کبھی ہم زیرو پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا چلے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو پنجاب نے تعلیم کے شعبے میں کیا کیا ذرا یہ بھی بتا دیں۔ جی بالکل بتاتی ہوں میں آپ کو۔ دیکھیے جی، تعلیم کے شعبے میں پنجاب میں بڑی، پورے پاکستان میں ہمارا نصب العین ہی یہ تھا کہ پاکستان میں ایک طریقے کی ایجوکیشن ہو، ایک کریکولم ہو، ایک نصاب ہو جو سب غریب اور امیر کا ایک نصاب ہو۔ ٹھیک ہے، وہ ایک بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہاں بہت بڑی لابیز ہیں بہرحال، اور آپ کو پتہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا جو انوالومنٹ وہ کم ہو گئی بہت، ہائر ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن بھی مطلب کم، کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹس ہو گئے نا، تو ایجوکیشن پہ آپ کا جو آپ نے کرنا ہے وہ اتنی آسانی سے ہو نہیں پا رہا، لیکن ہو رہا ہے۔ دیکھیے جی، پنجاب میں 53,000 اسکول ہیں، 53,000 جی، ٹھیک ہے، اور ان اسکولوں میں اب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ان میں سے بیشتر جو ہیں گوسٹ اسکول، بیشتر میں ٹیچرز کی ناپید ہونا یا ٹیچرز کی اٹینڈنس لگنی اور وہاں پہ کسی کا نہ ہونا، تنخواہیں آ رہی ہیں، پھر مال مویشی، پھر جو وہاں کا وڈیرا ہے جو بڑا ہے اس نے اپنے قبضے میں کیے ہوئے اسکول، ان سب چیزوں کو بدلنا، پھر ٹرانسفر پوسٹنگز میں جو اتنے لوگ پیسے بناتے تھے اس کے لیے بڑا اچھا چینج لایا ہے مراد روز صاحب نے کہ اس کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور اس سے ان کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ان کی لوگوں تک رسائی کم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ان کو اس کا، لیکن ان کی نیت اور لانگ ٹرم ریزلٹس آنے والے کام ہیں۔ اب 53,000 اسکولوں میں 5 لاکھ سے زیادہ آپ کے ٹیچرز ہیں، ان کی ٹریننگ، نئے لیکچرارز کی کم از کم 3,000 نئے لیکچرارز انہوں نے ہائر کیے۔ تنقید یہ ہے کہ جتنے بھی ٹیچر کی ٹریننگ پروگرام اور آگے پیچھے یہ سارے مال بنانے کے کام ہیں، ٹریننگ کچھ نہیں ہوتی بچوں کو، ابھی تک بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں ہی جاتے ہیں۔ اگر کوئی گورنمنٹ میں جا رہا ہے 9th-10th کا بچہ تو اس کو ٹیوشن ہی رکھ کے پاس کرنا پڑتا ہے، ادھر کچھ سہولیات نہیں۔ بالکل صحیح بات یہ ہے جی کہ دیکھیں جس نظام کو آپ نے 40-50 سال لگا کے ختم کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیسے 2 سال میں کوئی ٹھیک کر سکتا ہے؟ یعنی آپ مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں تھی تو پاکستان کا نقشہ ہم وہی بناتے تھے جو ابھی دوبارہ سے عمران خان صاحب نے پیش کیا ہے۔ 7ویں کلاس میں ہمیں نمبر ملتے تھے پاکستان کا نقشہ وہی آگے سے منہ یوں کر کے کشمیر کو انکلوڈ کر کے بنانے میں، وہ نقشہ ہی ختم ہو گیا۔ ہماری ہر کتاب کے پیچھے پاکستان کا ترانہ لکھا ہوتا تھا، وہی ختم ہو گیا۔ ہماری کتابوں میں پاکستان کی ہسٹری ہوتی تھی، شیر شاہ سوری سے لے کر سر سید احمد خان، علامہ اقبال کی، علامہ اقبال کے اب آج کل آپ کسی اسٹوڈنٹ کو اٹھا لیں اس کو پتہ ہی نہیں علامہ اقبال کون ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بانگ درا کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بال جبریل میں کیا لکھا ہے۔ بال جبریل میں چلے، یہ تو بڑے مشکل کام ہے، ان کو لپے آتی ہے، دعا ہی نہیں آتی۔ آپ مجھے بتائیں، یہ ہمارا قومی تشخص ہے۔ ہمارے جو صوفیاء اکرام ہیں جنہوں نے ہمارے خطے میں اسلام لے کے آئے، جن کے نیک کاموں کی وجہ سے ہمارا یہاں پہ اتنا اچھا آج بھی پاکستان انہی کی برکتوں سے چل رہا ہے، ان کے مطلب ہم نے تو ہر چیز کو تتر بتر، اسلام کے بھی ہم نے ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ صرف ہم نے نہیں کیا، پاکستان میں پراکسی وارز چلتی رہی ہیں، ان پراکسی وارز کے نتیجے میں یہ ہوتا رہا۔ ہر ایک آتا رہا، لیکن اب نصاب کو کیسے چینج کریں گے؟ ابھی آپ یہ دیکھیں نا، ابھی آپ ایک سب سے بڑا کرائسس جو ہے وہ آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا ہے۔ جو آپ کے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے پاس ارب روپے ہیں، ان کے پیچھے لابیز ہیں۔ ابھی جو لیٹسٹ اسکینڈل آپ نے سنا ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا، کہ وہاں پہ رائے منظور صاحب ہمارے بھی بڑے عزیز ہیں اور اچھے لوگ، ان کو لگایا گیا، وہ اردو نصاب سمجھتے ہیں، لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، ان کو لگایا گیا۔ انہوں نے جو نصاب کو ٹھیک کرنا شروع کیا تو لابیز محرک ہوئی اور انہوں نے ان کو فارغ کر دیا۔ تو یہ جو ایک گیند اور بلے کی کہانی ہے یہ جاری رہے، یہ ٹھیک نہیں ہو۔ لابیز تو ہمارے کہاں ہیں، آپ کے ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے ملک میں ہر جگہ لابیز اور مافیا، اور جو صحیح کام ہے اس کو روکنے کے لیے ان کا سارا پیسہ چلتا ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ جو ان سے راوت صاحب سے پہلے جو انڈیا کے چیف آف آرمی سٹاف تھے،
انہوں نے کہا, سنگھ صاحب انہوں نے کہا جی پاکستان کو ہم ہر سال $15 ارب پاکستان کے سیاستدانوں میں, پاکستان کے مختلف اہم لوگوں پہ ہم انویسٹ کرتے ہیں اپنا ایجنڈا چلانے کے لیے. وہ سامنے تو کالا باغ ڈیم سے لے کر آپ کا نصاب خراب کرانے تک, آپ کے جو نیگیٹو نیریٹیوز چل رہے ہیں, کلبھوشن یادیو سے لے کر جو آپ کی تصویریں لگتی ہیں, آپ نے دیکھا تھا ایک دفعہ اسلام آباد میں تصویریں آ گئی تھیں وہ ساری, یہ سب کام کسی ایک بڑے پلانز کے تحت ہوتے ہیں. آپ کے ملک میں آپ کو جس طرح سے آپ کے مائنڈ کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, اور خاص طور پہ ہماری ینگر جنریشن, 5th جنریشن وارفیئر جس کو ہم کہتے ہیں, یہ آپ کے سارے ینگ لوگوں کو ان کا ذہن خراب کرنے کے لیے شروع ہوا ہے. تو یہ جنگ بہت گہری, ڈیپ سٹیٹ جس کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں, یہ سب چیزیں بہت گہری ہیں. ان کو سمجھ کے ان سے آہستہ آہستہ نبرد آزما ہو رہے ہیں. ابھی دیکھیں نئے اسکولوں کا قیام ہو رہا ہے, یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن میں آپ دیکھیں کہ 6 نئی یونیورسٹیز ایڈ آن ہو رہی ہیں, 4 کا منصوبہ. جی, جو پہلے جو ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ہے جس میں اسکول کا بات کر رہی ہیں آپ, نصاب پہ ابھی تک ہم متفق نہیں ہو سکے. کب تک آ جائے گا؟ 2 سال ہو چکے ہیں, 3 سال تو رہ گئے, آخری سال تو الیکشن کا ہوتا ہے, بیچ میں 2 سال بڑے سال ہیں. چوتھے سال میں دیکھیے, چوتھے سال میں آپ کو رزلٹ ملنے شروع ہوں گے جو واقعی. ابھی دیکھیں 2 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3 مہینوں میں کووڈ, جو پچھلے 6 مہینوں سے کووڈ آیا ہوا ہے, کووڈ کی وجہ سے سب چیزیں پیچھے چلی گئیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس حکومت کی محنت ہے کہ کووڈ کو کس طرح آپ نے شکست دی. دنیا کے ملک دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کیسے کووڈ سے آگے جیت گیا, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ آپ چوتھے سال میں آپ کو زیادہ نمایاں رزلٹ ہے. ٹھیک ہے, ہائر ایجوکیشن کی بات کر لیں اب, وہ بھی پروونشل سبجیکٹ ہے. یونیورسٹیوں کی تعداد لاہور میں اتنی ہی تھی جتنی ابھی تک ہے. خان صاحب کا ویژن تھا کہ نمل جیسی اور ایسی یونیورسٹیز ہونی چاہیے جن کا ٹاپ 100 میں تو ایٹ لیسٹ کوئی نام ہو, 500 میں بھی ایک نہیں ہے. اس میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ کی میں بات سے متفق نہیں ہوں, کیونکہ یونیورسٹیز تو یہاں پہ اس طرح بن گئی ہیں جس طرح کوئی خود رو پودے ہوتے ہیں. یونیورسٹیز دیکھیں, اصلی بات کیا ہے کہ آپ نے صرف پیسے بنانے, ایجوکیشن کو آپ نے پیسہ بنانے کی ایک انڈسٹری بنا لی ہے. ٹھیک ہے, ہر آدمی جس نے 2 کروڑ روپے دیے اس نے اپنی اپروول لے لی اور اس نے یونیورسٹی کھول لی, پھر لوگوں سے پیسے لینا شروع کر دیا. یہ ہوا ہے یہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے سٹینڈرڈز ریز کرنے, آپ نے یہاں پر کوئی کسی نصاب کو لے کے آنا ہے, کوئی آپ نے کوئی جو آپ کے لوگ غلط کام کریں. اب جس طرح ڈاکٹر تو ہم بنے تھے 5 سال کے بعد, اب فارمیسی کا بھی ڈی فارم کر کے ان کو بھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. فزیو تھراپسٹ ہے, جو فزیو تھراپسٹ ہوتا تھا وہ بھی اب ڈاکٹر بن گیا ہے. اب وہ یونیورسٹی ان کو سند دے رہی ہے, بھائی ہم ان کو کیا کہیں گے جی, آپ کو سننے والا ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے جس ملک میں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہو, وہاں پہ آپ کو کل کہاں سے پکڑنی ہے. پنجاب یونیورسٹی کا بڑا نام ہے, بہت کچھ وہاں پہ کام ہوتا ہے, لیکن آپ کو جب تک آپ اپنے اکنامک سٹیٹس کو امپروو نہیں کریں گے, آپ لوگوں کو بہتر تنخواہیں, دیکھیں ٹیچر کو جتنی عزت ملنی چاہیے وہ ہمارے ملک میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے, جب تک آپ ان پروفیشنز کو عزت دلائیں گے نہیں, ان کو عزت دیں گے نہیں. آپ اب دیکھیں نا, اب حالات یونیورسٹیز میں بہتر ہو رہے ہیں کہ کم از کم جس طرح سے ٹیچرز کو زود و کوب کرتے تھے, سیاست ہوتی تھی, وہ ختم ہو رہی ہے. نئی یونیورسٹیز قیام میں آ رہی ہیں, یونیورسٹیز کے ساتھ ان کی انٹیگریشن کی جا رہی ہے انڈسٹری کے ساتھ. 2 سالوں میں 6 یونیورسٹی کافی ہیں, آپ مطمئن ہیں؟ بالکل. میں ایکچولی میری تو سوچ, میں کوالٹی میں بلیو کرتی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ چیز کا معیار امپروو کریں. صرف نمبر گیم تو کرنی پڑتی ہے نا, لیکن آپ کو معیار, جس طرح آپ اسکول کم از کم کوئی 11,000 اسکولوں کے انہوں نے سولر پینل لگائے ہیں, کوئی 10,000 اسکولوں کے کمرے نئے بنوا رہے ہیں, یہ پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن کی بات آ گئی. لیکن وہ بھی ضروری ہے کیونکہ بہت سے اسکولوں میں باتھ روم ہی نہیں تھے بچوں کے لیے, تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. چھتوں میں سے پانی گر رہا تھا, یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے ساتھ اندر سے آپ کو کوالٹی بھی امپروو کرنی ہے. ساری یونیورسٹی آ گئی 6-7, لیکن اس کے ساتھ اگر ہم تقابلی جاذہ لیں جنوبی پنجاب کا, سینٹرل پنجاب کا, اب جا کے کچھ یونیورسٹیاں بن رہی تھی نا, ایک ناروال میں بن رہی, وہ آپ بند کروا رہے ہیں, احسن اقبال صاحب کو پکڑ رہے ہیں, تو پھر کیسے امپروو ہوگا وہ سارا اسٹینڈرڈ؟
دیکھیں جی کوئی ایک دو ایشوز تو ہوں تو وہ اور بات ہے. اب جس طرح 40 نئی کالجز کا اجرا ہو رہا ہے, اس میں سے آپ کے 50 کالجز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, جو انٹر لیول کے تھے ان کو آپ بیچلر لیول پہ لے کے جا رہے ہیں, نئے لوگوں کی آپ تقرری کر رہے ہیں, نصاب کو آپ امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کولیبوریشنز کر رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھیں گی, لیکن کم از کم سمت کا تعین تو ہو گیا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, سمت کا تعین ہو گیا. تعلیم پہ ہم نے اس لیے بات کی کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا وہ فیس دکھایا جاتا ہے کہ ہم تعلیم, صحت اور انصاف کی طرف زیادہ توجہ دیں گے. تو یہی بات چل رہی تھی ڈاکٹر زرقا سہروردی تیمور سے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں اہم جس پہ پنجاب حکومت کا موقف لیں گے. ابھی لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ترجمان حکومت پنجاب ڈاکٹر زرقا تیمور سہروردی سے. ڈاکٹر صاحب, محکمہ صحت پہ بات کرتے ہیں. آپ کا محکمہ ہے, بڑی ایک ڈاکٹر بھی لگائے آپ نے اسی محکمہ میں لا کے کہ ہم اس کو اپروو کریں گے, امپروو کریں گے. کیسا سمجھتی ہیں 2 سالوں میں انہوں نے کچھ کیا, ڈلیور کیا؟ تحریک انصاف کے منشور کے مطابق صحت کا ایک بڑا نعرہ تھا خان صاحب کا, کیا سمجھتی ہیں؟ میرا خیال ہے جی بہت اچھا کام کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. دیکھیے سب سے پہلا میرا خیال ہے تمغہ تو ان کو ملے گا کووڈ کا, کیونکہ جس طرح سے کووڈ کو ان ساری مسائل کے باوجود انہوں نے ان کے انڈر ہی ساری جو کچھ جنگ لڑی گئی ہے, انہوں نے ہسپتال 10 دنوں میں بنوا دیا, ایکسپو سینٹر میں 1000 بیڈ کا, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اس کے علاوہ جس طرح کانٹیکٹ ٹریسنگ ہوئی ہے, یہ بہت بڑے کام ہے جو کہ آج تک پاکستان میں اس طرح نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت اچھی طرح کام ہوا ہے اور اس کا ان کو سہرا بالکل ملنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ جنرل ڈپارٹمنٹس پہ چلے جائیں تو 9 نئے ہسپتال بن رہے ہیں. کووڈ میں تو غصے میں بھی آئی تھی اور لاہوریوں, ظاہر ہے انہوں نے کہا ہاں جی ہاں, وہ مجھے ان کے کنسرن نظر آتے ہیں ہمیں. ظاہر ہے جب آپ محنت کریں اور آپ کو آگے سے فرسٹریشن ملے تو انسان پریشان تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 9 نئے ہسپتال کھل رہے ہیں جس میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس کھل رہے ہیں, جس میں کہ ساؤتھ اور جو نگلیکٹڈ ایریاز ہیں ان پہ فوکس ہو رہا ہے, اور یہ سارے ڈونرز ہسپتال بنا رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. حکومت کے پیسے کم خرچ ہو رہے ہیں. حکومت کے پیسے کم خرچ ہو رہے ہیں. پھر یہ کہ جو ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو ہسپتال ہیں ان میں 9000 نئے بیڈز ایڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جو بہت بڑا ایشو تھا بہت عرصے سے اسٹرکچر کا, آپ کے جو سٹاف ہے اس کو کانٹریکٹ پہ رکھا جا رہا تھا, اور اس میں بہت اچھی امپروومنٹ آئی ہے. 18000 نئے ہیلتھ کیئر ورکرز کو ہائر کیا گیا ہے, جس میں سے کہ 14000 ڈاکٹر ہیں, 4000 دوسرے ہیں. پھر 3 لاکھ ایڈیشنل ہیلتھ کیئر ورکرز کو ہائر کرنے کا پلان ہے, جس کے اوپر منصوبے پہ عمل شروع ہو گیا ہے. 300 نئے کنسلٹنٹس کی بھی ہائرنگ ہوئی ہے. تو یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ 11 لاکھ کی ہماری 11 کروڑ کی پنجاب کی آبادی ہو چکی ہے. اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو جب تک آپ اپنا انفراسٹرکچر اور اپنی مین پاور کو امپروو نہیں کریں گے تب تک یہ پاسبل نہیں ہے. ڈی ایچ کیو کی ٹی ایچ کیو کی آپ نے بات کی, آپ کا میں آگے بھی موقف جانوں گا, ضرور جانوں گا, لیکن ڈی ایچ کیو بیسک ہاسپٹل فیسیلیٹیز ہیں جو کسی بھی شہریوں کو, دیہاتیوں کو اپنے فرسٹ ایڈ کے طور پہ سب سے پہلے پرووائڈ ہوتی ہیں. ان میں بیڈ کا اضافہ کرنے کے بجائے اگر کوالٹی کی بات کر لی جائے, آپ نے کہا کہ میں کوالٹی کو پر زیادہ فوکس رکھتی ہوں, اگر کوالٹی پر بات کر لی جائے اور ادھر سے ہی اگر پیشنٹ کو صحیح ٹریٹ کر لیا جائے تو شاید بڑے ہاسپٹل پہ کوئی اتنا برڈن پڑے ہی نہ. آپ کیا کہتی ہیں, اس کی پرفارمنس آپ کے نزدیک ٹھیک ہے؟ بالکل. دیکھیے جی سب سے پہلے تو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جو پرائمری کیئر, کیونکہ ہیلتھ کو ہم پرائمری, سیکنڈری اور ٹرشری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پرائمری وہ ہے کہ جو آپ کا جو ڈاکٹر ہے جو آپ کو کھانسی زکام کو ٹریٹ کرتا ہے, اس کا اسٹرکچر گورنمنٹ کی طرف سے بیسک ہیلتھ یونٹ کا ہے. اس حکومت نے بیسک ہیلتھ یونٹس میں ڈاکٹرز کو واقعی لے کے جا رہے ہیں, ان کی تعیناتی ہو رہی ہے, ان کے وہاں پر موجود ہونے کے اوپر ان کے اوپر لاگو ہو گیا کہ وہ وہاں پر جائیں. تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ پہلے جس طرح وہاں کمپاؤنڈر اور وہی مال مویشی کا راج ہوتا تھا تو وہ اب بدل رہا ہے. یہ بہت اچھا سٹیپ ہے کیونکہ سب سے زیادہ کمیونٹی کے بیچ میں کمیونٹی ہیلتھ ورکرز اور بی ایچ یو کا رول ہے کہ آپ جو لوگوں کی جو کمیونٹی ہے اسی کے بیچ میں آپ ہیلتھ کا اویئرنیس پڑھائیں اور اس میں لوگوں کو آپ شعور دیں, اور اس میں لیڈی ہیلتھ وزٹرز اور جو آپ کے پرائمری کیئر گیورز ہوتے ہیں ان کی بہت امپورٹنس ہے. بالکل. اس کے بعد آپ آ جائیں ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو پہ. ان کے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 18000 نئے لوگوں کی تعیناتی ہوئی ہے, تو ظاہر ہے انہی جگہوں پہ ان کی تعیناتی ہوئی ہے. 300 نئے کنسلٹنٹس ہائر ہوئے ہیں, وہ بھی انہی کے حوالے سے ہوئے ہیں. پھر سروس اسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے MTI
جو انیشیٹو لیا گیا ہے. MTI ایکٹ کو آپ ایز اے ڈاکٹر اپروو کرتی ہیں کیونکہ اس پہ بڑی سیاست اور بڑی لے دے ہو رہی ہے. جی وہ تو خیر ہوتا ہی رہتا ہے نا. دیکھیے اب آپ میں تو ڈاکٹر جب بنی تھی تو مجھے یہ یاد ہے کہ ڈاکٹر ہوتے تھے, ڈاکٹر مسیحا ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اب ہم نے اپنے ڈاکٹروں کو جو ہماری سوسائٹی کا کریم تھے ان کو ہم نے ان کے حقوق نہ دے کے ان کو ہم سڑکوں پہ لے گئے ہیں اور ان کو ہم نے سیاست بازی پہ مجبور کر دیا ہے. یہ غلط بات ہے. کیونکہ دیکھیں پروفیشنلز جو ہوتے ہیں ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے. ہم نے اپنا کام محنت کرنی ہے, محنت سے ہمیں آگے پھل ملے گا, سیاست سے ہمیں پھل نہیں ملتے. ہماری تو یہ ایجوکیشن نہیں تھی. لیکن اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جس طرح سے ہمارے ڈاکٹروں کو, کیونکہ ایک طرف وہ غریب مریضوں کا خیال کریں, کم تنخواہوں پہ کام کریں, ساری رات وہ جاگے رہیں, اس کے بعد جب آپ ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے, جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے, تو ہم نے ان کو سڑکوں پہ لے آیا. اب ایک عادت پڑ جاتی, اس کا مطلب ہے ہم نے ان کو ٹرین کیا کہ وہ سیاسی, جس طرح ایک زمانے میں یونیورسٹیز میں ہوتا تھا, بالکل وہی چیز یہ بھی ہماری پراکسی وار کا بائی دا وے ایک حصہ ہے. جنہوں نے وہاں تو اور کیا ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے لائرز کو جس طرح سے خراب کیا, یعنی وہ اپنے کام پہ فوکس نہ کریں, وہ صرف سیاست اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی پہ فوکس کریں. تو یہ آپ کی سوسائٹی کو تباہ کرنے کے طریقے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ہمیں اس کا سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اس کا شعور ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں کوئی باہر سے آ کے اور اندر سے ہی لوگ اس میں ملوث ہو کے یہ کام کر رہے ہیں. تو اپنا جب تک ہمارے لوگوں کو ہم شعور نہیں دیں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. لیکن انشاءاللہ بہتری کی طرف ڈاکٹر صاحبہ بڑی اندر سے سمجھتی ہیں PMA کی سیاست اور YDA کے جو ایشوز ہیں, تو وہ ڈاکٹر صاحبہ اس کو اچھی طرح سے لے کے چلیں گی. مجھے پورا یقین ہے کہ چیزیں آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ کووڈ کی وجہ سے یہ ایشو بیٹھ تو گیا تھا, لیکن YDA اس پہ بڑا سخت موقف رکھتی تھی کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ ہماری ہی کمیونٹی سے ہو کے ہمارے ہی خلاف یہ سارا کچھ کر رہی ہیں. آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ ہی ایک ڈاکٹر ہیں, آپ کو یہ ایکٹ میں کوئی کیا خرابیاں لگتی ہیں جو YDA اس پہ بولتی ہیں؟ دیکھیے جی, YDA جو بھی بولے, ٹی وی پہ آ کے بولنا اور بات ہوتی ہے. اصلی بات یہ ہے اگر آپ واقعی حل چاہتے ہیں تو مفاہمتی حل ہوتا ہے. آپ آپس میں گفتگو کریں, آپ ٹیبل پہ بیٹھیں اور آپ اس چیز کا حل نکالیں. میرا نہیں خیال وہ مشکل بات ہے. اگر آپ نے صرف بیان بازی کرنی ہے, ادھر سے بھی سیاست ادھر, وہ تو اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نا. وہ ہم روز دیکھتے ہیں APC جب سے حکومت آئی ہے تو APC ہو رہی ہے. آپ نے دیکھ لی کتنی APCs ہوتی ہیں. یہ سب ڈرامے بازی. تو ڈرامے بازی سے نکل کے اگر ہماری نیت صاف ہے اور ہم سلوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی مشکل. ویسے آپ کے نزدیک کیا حل ہے اس کا؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے وزیر صحت پنجاب کو کہ کس طرح سے ڈاکٹروں کو ڈیل کیا جائے کہ ان کی عزت وقار میں بھی اضافہ ہو اور ان کا سٹرکچر بھی بہتر بنایا جائے؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, ڈاکٹرز کی سیلریز امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹرز کو ایک پراپر سروس سٹرکچر ملے جس میں ڈاکٹرز کو آگے پڑھنے کی سہولیات ان کے پاس اویلیبل ہوں, ان کو انکریج کیا جائے, ان کو راستے فراہم کیے جائیں, ان کے انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ان کی لنکیجز ہوں. کیونکہ میڈیسن جو شعبہ طب ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے جب تک آپ نئی ریسرچ اور جہاں پر بہتر چیزیں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ آپ کو خواب ہو. دیکھیں جی, چائنا کدھر ترقی کر گیا, ترکی کہاں ترقی کر گیا, ملیشیا کہاں ترقی کر گیا. ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ویسٹ کی طرف دیکھیں, ہم ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں ان سے بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں کلیبریشنز کی ضرورت ہے, ہمیں ایک نصب العین لے کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. بچے ہوتے ہیں ڈاکٹر, کم عمر کے ہوتے ہیں. 23 سال کی عمر میں ڈاکٹر بنی تھی. تو یہی عمریں ہوتی ہیں جس میں, تو اس میں آپ کو بچوں کو کوئی خواب دکھانے ہیں, ان کو کوئی آگے سے اپنا فیوچر دکھانا ہے. یہ تو نہ ہونا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے اس کے بعد سوچیں کہ ان کے آگے ایک اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو وہ اندھیرے کو آپ نے روشنی میں بدلنا ہے. وہ اصلی کام ہے کہ آپ کس طرح سے ان کو مواقع فراہم کریں جابز کے اور آگے ایجوکیشن کے, ان کی ترقی کے اور پھر عزت کے. تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں حل ہو سکتی ہیں. اتنا بڑا کام نہیں ہے. چلیں 2-3 سال ہیں ابھی آپ کے پاس, اللہ کرے اس طرح کے مسائل ختم ہو جائیں, ان کو دھرنے پہ نہ بیٹھنا پڑے. ایک اور بڑا اہم مسئلہ اس ملک کا وہ رہا ہے قانون. اور قانون کی بات کریں تو تھانہ کلچر, جس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کو چینج کرنے کے لیے خان صاحب نے بڑے نعرے لگائے تھے الیکشن میں آنے سے پہلے. 6 IG پنجاب چینج ہو چکے ہیں اور ابھی تک تھانہ کلچر اس طرح کا خاطر خواہ چینجز نہیں آ سکی جس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا تھا. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے جی, پولیس والوں سے لوگوں کو بڑے شکوے ہوتے ہیں. مجھے تو بڑی ہمدردی ہوتی ہے. اچھا. کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ بے شک کتنی بھی رشوت کھائے, وہ بیچارہ SHO
وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ ایک آدمی پہ اتنی ذمہ داری, اور آپ کو پتہ ہے ایک تھانے کا جو حدود ہیں وہ اتنی بڑی ہیں کہ وہاں پر اس کو ہینڈل کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایس ایچ او کا سسٹم ہی میرے خیال میں چینج ہونا چاہیے, جہاں پہ ایک نہیں 2 لوگوں کم از کم 12 گھنٹے کی ڈیوٹی تو اس کے ساتھ کوئی شیئر کرنے والا, 8 گھنٹے کی کر دیں بے شک, جو بھی کچھ ہے. مطلب اس پورے سسٹم کو, کیونکہ سسٹم وہی چل رہا ہے انگریز کے زمانے کا, اس کو ہم نے انکریز نہیں کیا, ہم نے ان کے وہ دائرہ کار کو چھوٹا نہیں کیا. تو کیسے آپ دیکھیں سنگاپور کیسے بڑا, دبئی کیسے بہت زبردست لگ, کیونکہ وہ اتنی ریاستیں ہیں, لاہور کا 1/10 حصہ وہ بنتے ہیں. تو انہوں نے ترقی کر لی تو کون سی بڑی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. ہماری ترقی جو ہے اصلی کام ہے, کیونکہ اس میں اتنے لوگ ہیں. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ہمیں اپنی پاپولیشن پہ فوکس کرنا ہے. ہمارا شرح آبادی جو ہے وہ 3.5 سے اب خوراک کے برے ہونے کی وجہ سے 3.1 یا 3 پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سب سے بڑا ٹائم بام ہمارے لیے شرح آبادی ہے. اس کو کنٹرول کرنا سب سے ضروری ہے. یہ کنٹرول ہوگا تو پلاننگ بھی ہوگی, باقی آپ کے کام بھی سیدھے ہونے شروع ہو جائیں. چلیں اس میں مطلب گنجائش کی ضرورت ہے. اچھا واپس لا پہ آتے ہیں. تو لا اینڈ آرڈر پہ آپ دیکھیے نا, آپ کے پاس ججز نہیں ہیں, آپ کے پاس مطلب سارا سسٹم ہی آپ کا بریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. بالکل. بہت اچھا ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جو انیشیٹیوز لیے ہیں 120 نئی کورٹ سٹارٹ کرنے کے لیے, جو انہوں نے نئے ججوں کی تقرری کے لیے اور جو پروسیکیوٹرز کی تقرری کے لیے جو انہوں نے اقدامات لیے ہیں, یہ بہت اچھے ہیں, ان کو ہمیں سراہنا چاہیے. وقت لگے گا لیکن قوانین سازی کیسے بدلیں گے ہم. دیکھیں تھانہ کلچر کی آپ نے بات کی کہ 2-3 ایس ایچ او ہونے چاہیے, لیکن اس میں ٹریننگ بھی تو ہونا ہی چاہیے نا کہ شہریوں کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے. کیمرے لگ گئے, ایک شہر میں آپ نے بنا دیا سیف سٹی, لیکن پورے پنجاب میں کتنے سارے شہر ہیں, 36 کے 38 اضلاع ہیں جن کو آپ نے کور کرنا ہے, اور ان میں کوئی کیمرہ نہیں ہوتا, چور پکڑے نہیں جاتے. بڑی مشکل سے جا کے, اگر زینب کا بھی ایشو ہوا تو وہ بڑی مشکل سے جا کے ٹریس آؤٹ کرنے پڑے. زینب کا ایشو چور کا نہیں تھا, زینب کا ایشو تو ایک مافیا تھا نا, اور وہ مافیا ابھی تک زندہ ہے. وہ مافیا آپ کے اندر دیکھیں جو حال ہوا رانا ثناء اللہ کے کیس کا, کہ اس کو ہیروئن کے ساتھ پکڑا گیا, ویڈیو ہے, سب کچھ ہے, اس پہ ابھی تک فرد جرم نہیں عائد ہوا. تو ہمارے نظام کی یہ نظام کی کمزوری ہے نا. تو آپ کیسے دیکھیے جس نظام میں پروسیکیوٹر کی تنخواہ ایک اگر کوئی بڑا سیاستدان, اس نے جو لائر کیا ہے وہ اس کو 1 کروڑ روپے دے رہا ہے, اور جو آپ کا پروسیکیوٹر گورنمنٹ کی طرف سے اس کو 1 لاکھ روپے یا 50,000 روپے اس کی تنخواہ ہے, اور اس نے 20 کیس کرنے ہیں, وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو جب تک آپ کا سسٹم تبدیل نہیں ہوگا اس میں ٹائم لگے گا. لگ رہا ہے کو کب تک چینج کرے گی. آپ کو ہم نے مینڈیٹ دیا تھا, آپ سے سوال کریں گے کہ کب تک چینج کریں گی, کب تک ہمیں تبدیل کر رہے ہیں. جسٹس گلزار صاحب نے بڑے اچھے انیشیٹیوز لیے, ہمیں بھی اس کے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں, آپ کو بھی آ رہے ہیں, وقت لگتا ہے. چلیں, وزیر اعظم نے ہاؤسنگ کی ایک بڑا یہاں پہ بنیاد رکھی ہے, ریور راوی فرنٹ کے نام سے منصوبہ, اور ہاؤسنگ انڈسٹری کے لیے بڑے اقدامات کیے ہیں. تو روٹی کپڑا اور مکان جو کبھی کسی بڑی پارٹی کا نعرہ تھا, خان صاحب بھی اسی سے ہی کہتے ہیں کہ میں نے بڑا کچھ سیکھا. اب مکانوں کی طرف آ جائیں, کب تک حکومتیں ان کو ویسے یہ میں نے ان کو کہتے ہوئے نہیں سنا کہ انہوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا. لیکن ان کا ہمیشہ سے میں نے ان کو ہمیشہ سنا ہے, ایک تو ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں, دوسرا وہ یورپ کی ویلفیئر سٹیٹس کا ذکر کرتے ہیں کہ ویلفیئر سٹیٹس جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے جو لوگ ہیں ان کی سوشل سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے وہاں پہ, کہ جو آدمی جس کے پاس خدا نخواستہ نوکری نہیں ہے, جو بیمار ہے, جو معذور ہے, اس کو حکومت سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور ریاست مدینہ کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ آپ کے جو کمزور طبقہ ہے, یعنی ایک سوسائٹی یا ایک ملک اچھا تب ہی ہوتا ہے جب وہ اپنے کمزور طبقے کو, جس کی آواز نہیں ہے, اس کو وہ تقویت دے, اس کے حقوق کا خیال کرے. اسی کو کرنے کے لیے احساس پروگرام, اسی کو کرنے کے لیے لنگر خانے, اسی کو کرنے کے لیے پناہ گاہیں, اسی کو کرنے کے لیے صحت سہولت کارڈ, اسی کو کرنے کے لیے آپ نے 50 لاکھ گھروں کے منصوبے جو دیے, اسی کو کرنے کے لیے آپ نے جو پاکستان دنیا میں 8ویں نمبر پہ ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, جس طرح سے پاکستان نے کلائمیٹ چینج کو ٹیک اپ کیا ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کس طرح آپ کو اس دفعہ یونائٹڈ نیشنز کی سوشل اور انوائرمنٹل کاؤنسل کا چیئرپرسن آپ کو منتخب کیا گیا ہے. تو یہ زبردست کام ہے اور یہ دور رس کام ہے. ان کے رزلٹ ایک دن میں نہیں آتے, ایک سال میں نہیں آتے, لیکن جنریشنز میں آتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے
آپ کو میں بتاؤں خان صاحب کچھ نہ کریں نا, خان صاحب نے جو لوگوں کی سوچ بدل دی ہے نا پرائم منسٹر صاحب نے, ٹھیک ہے, وہ سوچ ہی ہمیں بدلے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو کام کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ انہوں نے لوگوں کی سوچ بدلی تھی. ان کے وقت کے بعد جو اگلے 100 سال تھے اس میں عربی کوئی نہیں تھے, اس میں اجمی تھے, باہر کے لوگ تھے, طارق بن زیاد, جو بھی لوگ تھے, ان سب لوگوں نے پوری دنیا کو جا کے فتح کر لیا. اسلام کا ایک نام انہوں نے بنایا. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہنی جو ان کی آگے جو بیریئرز تھے وہ ختم ہو گئے, ان کی سوچ کھل گئی. اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اپنی سوچ کو کھولیں اور اپنی نیتوں کو صاف کریں اور اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کریں. 50 لاکھ گھر بنا لیں گے آپ لوگ؟ کیوں نہیں بنا لیں گے, 5 کروڑ بھی بنا سکتے ہیں. 50 لاکھ شروع ہوں گے تو دیکھیں نا جی, جو درختوں کو لگانے کے پہلے ہم نے 1 بلین ٹری سے سٹارٹ کیا, اب ہم کدھر پہنچ گئے 10 بلین پہ, ٹریلین پہ. تو گھر بنانے میں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ بالکل بنائیں گے, کیوں نہیں بنائیں گے. بہت شکریہ میڈم زرکا تیمور سہروردی صاحبہ, آپ نے اے پی پی ٹی وی کو وقت دیا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا. ابھی اتنے سارے سوالات ہیں کہ دوسری نشست پہ بھی آپ سے گفتگو ہو سکتی ہے 2 سالہ کارکردگی پہ, لیکن ابھی اس پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو چکا ہے, اس لیے آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. میڈم زرکا تیمور سہروردی کی آپ نے گفتگو جانی, امید آپ کو پسند آئی ہوگی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.